نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ایک مضمون کسی کا لکھا ہوا بھیجا گیا ہے، کسی بہن نے لکھا ہے۔ چونکہ مقصود دین کو سمجھنا سیکھنا ہے اور اچھے جذبے سے اگر کوئی بات پوچھے تو اس کو ذرا دیکھنا چاہیے اور اس کا ذرا جائزہ لینا چاہیے۔ خواتین کے لیے ظاہری بات ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں اور عام دنوں میں بھی جن کو الحمدللہ قرآن سے ذوق پیدا ہوا ہے، شوق پیدا ہوا، اس کو پڑھتی ہیں، شوق سے دیکھتی ہیں، سیکھتی ہیں۔ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ماشاءاللہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو خوب بڑھائے اور محنت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستوں سے سیکھیں، صحیح علماء سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، ظاہری بات۔ اب اس قرآن کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کو بہت اہتمام سے پڑھا جائے، اس کا بہت لحاظ کیا جائے، بہت خیال رکھا جائے۔ اس پہ تفصیلی مسئلہ تو میں ایک کلپ میں بھیج چکا ہوں آپ کو پہلے، وہ آپ تفصیل سے سن بھی لیجئے اور غور کیجئے ان سارے دلائل پہ جو دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں۔ امت میں 4 بڑے امام، ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عورت اگر حالت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو، ناپاکی کی حالت میں یعنی، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ ہاتھ لگانا قرآن کو یہ سب کے نزدیک ناجائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مصحف کو، قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں مرد یا عورت ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس میں کبھی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دستانے پہن کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ جب دستانہ پہن لیا تو آپ کے اب جسم کے حصے میں شامل ہو گیا۔ الگ ہونا چاہیے کپڑا، اگر اٹھانا ہی پڑ جائے مجبوری میں تو وہ الگ سے کسی کپڑے سے لپیٹ کے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا گیا، یہ اس کی پاکی کی وجہ سے۔ دلیل اس کی یہ کہ لا یمسہ الا المطہرون جو قرآن میں آتا ہے سورہ واقعہ کے اندر، تو وہ اگرچہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ بہت پاک لوگ اور مطہر جن کو بہت پاک کیا گیا ہو، ہر لحاظ سے پاکیزگی حاصل کیے ہوئے لوگ، اب بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں، ناپاکی کی حالت میں اس سے بڑھ کر ناجائز۔ تو جس کلام کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں جبکہ ہاتھ دھو کے پاک ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھنے کی اجازت کیسے ہو سکے گی؟ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو اس آیت میں واضح طور پر نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حائض عورت اور ناپاک مرد ہو یا عورت قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔ اب یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کی یہ جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے اسماعیل بن عیاش۔ اب یہ راوی مختلف فی ہیں، بعض نے ان کی حدیثوں کو لینا قبول کیا ہے، بعض نے نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جہاں یہ حدیث لائے ہیں طہارت کے باب میں، جو کتاب کے شروع میں ہی آتی ہے، کہ امام ترمذی اپنی کتاب کو طہارت سے ہی شروع کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان کا آگے یہ پورا ایک تبصرہ ہے کہ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، کہ اور یہ بات کہ قرآن ناپاک عورت
اور مرد اور حائضہ عورت نہیں پڑھ سکتی، پڑھ نہیں سکتی، یقرأ کے لفظ. تو فرماتے کہ یہ اکثر اہل علم کا صحابہ میں سے قول ہے اور تابعین میں سے بھی قول ہے، اکثر تابعین کا، اکثر صحابہ کا، اور ان کے بعد والوں میں بھی. پھر اس میں وہ گنواتے ہیں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امام ہیں، امام الشافعی سب جانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی 2 رائوں میں سے جو زیادہ مضبوط رائے اور جس پر فتویٰ ہے ان کی بھی یہی رائے، اسحاق راہوی جو استاد ہے امام احمد بن حنبل کی، ان کی بھی یہی رائے، امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا الا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. کہتے ہیں کہ سوائے وہ کچھ آیت کا حصہ، کنارے کا حصہ، کچھ ٹکڑا، کوئی چھوٹی موٹی آیت، کوئی دعا کے طور پر، کوئی ذکر کے طور پر، یہ اس کی اجازت دی ہے. ورخصوا للجنوب والحائض في التسبیح والتحلیل، اور ان سب نے اجازت دی ہے ناپاک مرد اور عورت اور اسی طریقے سے حائضہ کو کہ وہ تسبیح اور تحلیل کر لے، ذکر اللہ کا اس طرح سے کرے. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ خاص، اور بہت سوالات کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی لیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، ان سے میں نے یہ بات سنی. فرماتے ہیں کہ اسماعیل ابن عیاش جو ہے راوی، یہ جب اہل حجاز اور اہل عراق سے حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ حدیث اچھی ان کی سند نہیں ہوتی. گویا وہ ان کی روایتوں کو عراقیوں اور حجازیوں سے جو مروی ہوں انہیں ضعیف قرار دے رہے ہیں، جبکہ وہ ان میں منفرد ہوں، اکیلے بیان کر رہے ہوں. اور جب وہ اہل شام سے بیان کریں تو فرمایا کہ تب ٹھیک ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل جو ان کے استاد، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش تو زیادہ نیک اور متقی ہیں بقیہ سے، اور بقیہ نے بھی کچھ احادیث ضعیف وغیرہ بیان کی ہیں ثقات سے. بہرحال یہ تو تبصرہ ہو گیا اس حدیث پر جس کے بارے میں ایک بڑی تعداد میں علماء کی رائے ہے کہ حدیث بہرحال وہ ضعیف ہے، تو ضعیف مان لیا اس کو. اب اس حدیث کو اگر ہم مان لیں کہ یہ ضعیف ہے، اب پھر سوال لیکن یہ ہوتا ہے کہ آگے یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود اگرچہ یہ مان لیا جائے، تب بھی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ موسیٰ بن عقبہ جن سے وہ روایت کر رہے ہیں وہ شامی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور احادیث بھی موجود ہیں، اس کے متابعات موجود ہیں. اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے سب سے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اس حدیث کو کہا ہے کہ اس سے حجت پکڑی جا سکتی ہے. پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ حجت جو پکڑی جائے گی اس حدیث سے، اس کے متابعات تو ہیں ہی موجود، لیکن خود اور واقعات ایسے ہیں. مثلا ایک حدیث بخاری شریف کی ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کو فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ورأسہ فی حجری، اس حال میں کہ ان کا سر میری گود میں ہوتا تھا، وَأَنَا حائض، اس حال میں کہ میں حائض ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے میرے حالت حیض میں ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اب یہ حدیث تو بخاری کی صحیح ہے بالکل. اس میں کیا فرمانا چاہتی ہیں عائشہ؟ وہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ حائضہ قرآن کو سن سکتی ہے حالت حیض میں، اور اس کی دلیل یہ حدیث دے رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہی کہ میں پڑھتی تھی، نہیں، میں سنتی تھی، سن سکتی تھی، اس لیے مجھے سنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے میری شغف، میری محبت، تعلق جیسا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ آج میں نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں میں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ دلجوئی فرما رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں ان کو کہ بھئی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اس میں تم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، تو قرآن سنا رہے. تو آپ بھی سنیے ان دنوں میں. عورتیں کہتے ہیں قرآن سے مجھے بہت تعلق ہے اور میں
پڑھنا بہت اچھی بات ہے، تو سنیے، تلاوت سنیے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، دل میں کوئی آیت گھما لیجئے، اس پہ غور کیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کے اندر لیکن یہ کم لکھا ہوا ہے کہ عورت پڑھ نہیں سکتی، یہ دلیل آپ کو دینی ہے، یہ ذہن بھی بات لوگوں کے آتی نہیں، صرف جو دعویٰ کرے نا اس کو دلیل دینی پڑتی ہے۔ قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ اس کو صرف پاک لوگ ہاتھ لگائیں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ حائضہ ناپاک ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اسے پاک مانتے ہیں تو الگ بات ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ایبسولوٹ ٹرم میں کہ ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آٹومیٹکلی مطلب یہی ہوا نا، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے صرف وہ لوگ جو بہت پاک صاف ہیں۔ یہ تو ایبسولوٹ آ گیا۔ اب اس کے لیے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ نہیں، ناپاکی کی ایک شکل ہے جس میں ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی حالت ہے، اور اس کی پھر عقلی دلیل دے دیتے ہیں کہ چونکہ جو لوگ جنوبی ہوتے ہیں ان پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنابت کی حالت میں مرد عورت دونوں ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے، اس پہ بھی اتفاق ہے۔ حائض کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اختیار سے نہیں ہو رہا، نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ وہ اپنے اختیار سے اس کو دور بھی نہیں کر سکتی، جبکہ ناپاکی میں آدمی فوراً غسل کر سکتا ہے، نمبر تین یہ کہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، کبھی کبھی 7 دن 8 دن 10 دن بھی لگ سکتے ہیں 3 سے لے کے، تو اس میں بھولنے کا بھی خطرہ ہے، قرآن سے تعلق بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اس پہ عرض یہ ہے کہ شریعت اصول جب بناتی ہے تو اس میں ہر چیز کی رعایت اس طرح سے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا قرآن پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی ان دنوں میں یا عام دنوں میں نہ پڑھے، جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے بھی کیا اس کو فرض قرار دیا، زیادہ سے زیادہ اجازت دی ہے، تو اب نماز اس سے بڑی چیز ہے، فرض ہے، اور پورے ہفتے کی نماز جا رہی ہے، سب سے بڑا تعلق بنانے والا عمل، اللہ سے سب سے قریب انسان ہوتا ہی نماز میں، سجدے میں ہے، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز جیسی محتم بشان عبادت کو روک دیا، جبکہ وہ قرآن کی تلاوت فرض بھی نہیں ہے، کوئی اگر نہ کرے تو اس کو یہ کہیں گے کہ محروم ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے۔ تو اب آپ اسی طرح حفظ نہیں حفظ کیا کسی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کرنا اچھا ہے، لیکن نماز تو ہر حالت میں فرض ہے۔ ایک زیادہ اہم اور فرض چیز کو اس زمانے میں روک دیا گیا واضح طور پر، تو کسی کو یہ اعتراض نہیں ہوتا عقلی دلیل کے طور پر، تو اس سے کمتر درجے کی چیز جو ہے تلاوت قرآن، اور جیسا عرض کیا کہ خود نماز کے اندر بھی تو تلاوت ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، باقی اذکار کی تو اجازت ہے جو نماز میں ہوتے ہیں، ویسے کوئی رکوع کر لے، سجدے میں چلا جائے اور ذکر کرے، کوئی کیا مشکل ہے، دعا کر سکتا ہے، ویسے نہ کرے لیکن کرنا چاہے تو کر بیٹھے، تو اس سے کوئی گناہ گار تو نہیں ہوگا۔ تو اصل تو تلاوت کلام ہے، اس کو بہت پاکیزہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ احتیاط کس میں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کتنے عرصے کی بات ہے، عورتیں کتنے عرصے تک حیض میں رہتی ہیں، یعنی ان کی عمر کل کتنی ہوتی ہے، 45 50 55، اس کے بعد آگے کے 20 25 سال عموماً مردوں کا آؤٹ لیف کر رہی ہیں آج کل، اس میں کیوں نہیں پڑتی؟ پھر یہ کہ دن بھر کے جو کام ہے، جن دنوں میں موقع ہوتا ہے، 20 دن 18 دن 22 دن ملتے ہیں، 25 دن ملتے ہیں، اس میں کیا کرتی ہیں؟ اس میں کتنے گھنٹے لگے؟ ڈبل کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس کو بڑھاتی کیوں نہیں ان دنوں میں؟ اپنے ان کاموں میں پھر کیوں لگتے ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، باہر کے اور ایسے کام جو غیر ضروری تھے، گھومنا پھرنا ٹائپ کے کام؟ تو توجہ تو اس پر ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ ہم اصل مزاج ہمارا یہ بن گیا کہ جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کریں گے، ہمیں جو اچھا لگے گا وہ کریں گے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے لیکن کریں گے یہ، دل تو چاہتا ہے کہ اس وقت عمرہ کریں اور جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا ہے، 1400 لوگ احرام کی حالت میں آئے، اتنے لوگوں کا عمرہ
6 سال ہو گئے وہاں سے نکلے ہوئے، آج موقع مل رہا ہے جہاں صبح شام جایا کرتے تھے، اس کعبے کو دیکھے ہوئے آنکھیں ترس گئی ہیں، اور خوب اہتمام سے چلے جا رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے پڑھتے نکلے گھر سے، کئی دن گزر گئے، پیدل چل کے مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور یہاں جا کے ہمیں روک دیا جا رہا ہے۔ تو ہم کیا اتنے کمزور ہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں؟ بدر میں بھی کامیابی حاصل کی، احزاب میں بھی کامیابی حاصل کی، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے ہمیں تو بس اب کود پڑنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت بھی لے رہے ہیں، جان دینے تک لڑنے پر، بیعت رضوان۔ تو آپ اندازہ کیجئے اس وقت دل کیا چاہ رہا تھا صحابہ کرام کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیک فٹ پہ بظاہر ہو کر ساری شرائط مان کر وڈرا کرنے کو کہتے ہیں، واپس چلو۔ یہاں ان کا ایمان جانچا جاتا ہے اور سب پورے نمبر لیتے ہیں اس میں، اس لیے کہ دین اپنا دل کیا کہتا ہے وہ کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ اور شریعت کیا چاہتی ہے وہ کرنے کا نام ہے۔ بیٹھے بیٹھے غور کیجئے، تفکر کیجئے، قرآن کی تلاوت سنیے، اس وقت میں تسبیحات کیجئے جو آپ عام طور پہ موقع نہیں مل پاتا، اب زیادہ موقع مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو اتنا امتحان میں ڈالتے ہیں صبح شام مختلف عنوانات سے، بس شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ بہت سے واقعات آپ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان سب کے درمیان امت میں یہ اکثریت کی رائے یہی ہے، جیسا عرض کیا کہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے جن کی رائے ہے کہ پڑھ سکتی ہے، جائز کی اجازت انہوں نے دی، باقیوں نے نہیں دی۔ جن لوگوں کے نام لیے امام بخاری، جی ہاں امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے، امام ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے، امام جو موجودہ زمانے کے سلفی حضرات علماء ہیں، ابن باز، شیخ البانی وغیرہ، ان سب کی بھی یہی رائے ہے۔ لیکن یہ امت کی حد سے زیادہ مائنورٹی، لیکن بڑے علماء، بڑے ہیں سارے لیکن ہے مائنورٹی، اور جیسا عرض کیا کہ امت کی اکثریت کی رائے بشمول صحابہ اور تابعین کے اور 4 اماموں کے، ان میں سے 3 ان کی رائے یہی ہے۔ اور جب میجورٹی اہل علم کی ہو تو شورا کے حساب سے بھی انہی کی بات چلتی، اگر مشورہ شورا کا بھی ہو جائے تو بات انہی کی چلتی اجتماعیت میں، امام الناس کی رائے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی اپنی زندگیوں میں دیکھیے کہ وہ دل کی سے زیادہ شریعت کی پابندی پہ لگتے تھے۔ ایک اصول اور ہے فقہ کا، وہ یہ کہ جب 2 چیزیں سامنے ہو، ایک چیز حرام ہو اور ایک چیز جائز ہو، تو حرمت کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن کی آیات کو ٹکڑے ٹکڑے پڑھنے کی جو اجازت دی گئی، بتایا کہ اہل علم دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تلاوت سے منع کیا گیا ہے، قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءتاً پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں پڑھنا نہیں پایا جاتا، تو اس لیے بوقت مجبوری اس کی کوئی اجازت، ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے وہ ترتیل، تلاوت، قراءت نہیں بنتی۔ ہاتھ لگانے کے حوالے سے عرض کر چکا کہ وہ گلوز وغیرہ نہیں، بلکہ کسی کپڑے سے جو الگ ہو اس سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو کیوں ایسا کیا جائے؟ اور پھر یہ کہ جن کو یہ کرنا ہے اور جن کا یہ ارادہ ہو وہ کرے، لیکن یہ سوچ کے کرے کہ اس کے علاوہ کے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر جانچا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے۔